حجاب انسان کے دل کی طہارت سے، پاکیزگی سے تعلق رکھتا ہے۔ حجاب کا اثر کس چیز پر ہے؟ سماج میں، معاشرے میں اگر لوگوں میں، مردوں میں اپنی نگاہوں کو جھکانے کا معمول ہو اور خواتین میں اپنے آپ کو چھپانے کا معمول ہو، تو ایسا معاشرہ، ایسے معاشرے کے افراد کے دلوں میں پاکیزگی اور طہارت ہوتی ہے۔ لیکن اگر خواتین میں اظہار زینت کا مزاج ہو اور مردوں میں نگاہ بھر کے لذت اٹھانے کا معمول ہو، تو ایسا سماج دل کے اعتبار سے بیمار سماج ہوتا ہے اور دلوں میں گندگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حجاب دل کی پاکیزگی کا سبب ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں جو آیت آئی ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تو یہ مردوں کے لیے حجاب نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسلام میں مردوں کے لیے بھی حجاب ہے، عورتوں کے لیے بھی حجاب ہے۔ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ مردوں کے لیے حجاب نہیں ہے، مردوں کے لیے نگاہ نیچا کرنا ہے۔ حجاب کہتے ہیں چھپنے کو، تو مرد چھپتا ہے کیا؟ وہ نگاہ جھکائے گا۔ مردوں کے لیے حجاب نہیں، عورتوں کے لیے حجاب ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ بعض مقررین اس طرح سے کہتے ہیں کہ مردوں کا حجاب آنکھوں کا نیچا کرنا ہے اور عورتوں کا حجاب اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ یہ تحقیقی اعتبار سے غلط ہے، علماء نے غلط کہا ہے اس کو، یہ صحیح نہیں ہے۔ مردوں کے لیے حجاب نہیں ہے، حجاب کا حکم کس کے لیے ہے؟ عورتوں کے لیے ہے۔ اور مردوں کے لیے نگاہ جھکانا ہے، نگاہ جھکانے کو غض البصر کہتے ہیں، حجاب نہیں کہتے ہیں۔ غض البصر نگاہ نیچی کرنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ آپ دیکھیں اس کا پس منظر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، مسلمانوں کی کون ہیں رشتے کے اعتبار سے؟ ماں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ لیکن یہ رشتہ ایمانی اعتبار سے ہے، نسب یا رضاعت کے اعتبار سے تو نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ ایمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اللہ نے اس کو ہم کو دینی اعتبار سے ہماری ماں قرار دیا، امہات المؤمنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ انما انا مثل ابیکم اعلمکم، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، تم کو سکھاتا ہوں۔ تو یہ دینی اعتبار سے رشتہ ہے۔ تو ان کے سلسلے میں ماں کے اعتبار سے امہات المؤمنین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو گھر جا کر، تو کیا کرو؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تم پردے کے پار سے ان سے مانگو۔ یعنی تمہارے اور ان کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے؟ حجاب ہونا چاہیے۔ حجاب حجبہ سے، حجبہ کا مطلب ہوتا ہے چھپنا، چھپنا، احتجبہ چھپنا، اپنے آپ کو چھپا لینا۔ حجاب چھپانے کی چیز، اس کی تفصیل میں آگے آؤں گا جب انشاءاللہ کبھی ہم اس مسئلے پر غور کریں گے کہ حجاب ایکچولی اس کو کیسے کرنا چاہیے۔ آج کے درس میں اس کا وقت نہیں، ہم ایک جنرل سینس میں لے رہے ہیں۔ بے حیائی کے مقابلے میں کچھ ہی پردہ نہیں کرنا، اس کے بالمقابل آج کا ہمارا درس ہے۔ لیکن چہرہ کھلا رکھیں نہیں رکھیں، کیا حجاب کیسا، نیا ماڈرن حجاب کیسا، وہ ہم اگلے درس میں کبھی دیکھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگو، کوئی چیز مانگو، جا کر گھر پہ کچھ مانگنا پڑے گا، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم حجاب کے پار سے ان سے مانگو۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ آپس میں اس طرح کا حجاب اختیار کرنا، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، یہ چیز تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور ان کے لیے بھی دلوں کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ حجاب کے ذریعے سے تمہارے دل بھی پاک صاف رہیں گے اور ان کے دل بھی پاک صاف رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حجاب دلوں کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ دلوں میں شہوت کا پیدا ہونا، دلوں میں برے خیالات کا آنا، یہ حجاب کے ہٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے دل بگڑتا ہے پھر دین بگڑتا ہے کہ نہیں؟ پہلے دل بگڑتا ہے پھر پوری زندگی بگڑتی ہے۔ آدمی کے بدن میں وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے جس سے سارا جسم جڑا ہوا ہے۔ اعمال بگڑتے بعد میں، پہلے آدمی کا دل بگڑتا ہے۔
تو یہ عمل ایسا ہے کہ جس سے دل سدھرتا ہے، پاک رہتا ہے۔ تو حجاب کا بہت بڑا اثر انسانوں کے قلوب پر ہوتا ہے اخلاقی اعتبار سے۔ آپ سماج کے دلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، سماج میں حجاب لائیے، اپنے آپ لوگوں کے دلوں میں پاکیزگی پیدا ہوگی، ایسا معاشرہ پاکیزہ دلوں والا معاشرہ بنے گا۔ یہ ایک ہم کو چابی بتائی گئی ہے سماج سدھار کے اعتبار سے۔ آج دیکھیے دنیا بھر میں کتنے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، حجاب ایک ذریعہ ہے اس کے لیے ذریعہ ہے ان گناہوں کی روک تھام کے لیے۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔